آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ آپ بھی تعریف حمد کے لائق ہو. ہم آپ کے زندہ کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. جب ہم آپ کے کلام پر غور کرتے ہیں ہمیں اپنے پاک کو استعمال کیجیے، لوگوں کو بڑی برکت دیجیے. یسوع کے کارن آمین. آمین. یسوع کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی نعمت بدل نہیں. کیا آپ اس بات کو یقین رکھتے ہیں؟ بھائی نے دونوں ہاتھ اٹھائے کیونکہ ان کو بڑا گہرا تجربہ ہے. ایسے ہی وہ کلام کی طرف آئے اور میں چاہتا ہوں تم ضرور اس بات کو الفاظ بلند آواز اس کو کہیں. Yes, I do believe that he is unique. Yes, I do believe he is unique. یسوع منفرد ہے، کچھ ایسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اس سچائی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، کیونکہ وہ اس بات کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ یسوع جیسا اور کوئی نہیں. میں یہاں پر گرامر نہیں پڑھانے لگا، لیکن میں چند گرامر کے اس سامنے رکھتے ہوئے میں چند ایک باتیں کروں گا. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں صفت ایڈجیکٹو، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کی جو خوبی ہوتی ہے اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈفرنٹ جو ہم دیکھتے ہیں ایڈجیکٹو میں، اس میں صفت میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں ایک گڈ بیسک ایک کوالٹی ہے، ہم کہتے ہیں دس از گڈ. خدا نے جب کائنات کو بنایا تو اس نے کہا کہ اچھا ہے، اور جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، ویری گڈ، بیٹر. اس میں کمپیریزن پایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ جو چیز ہے یہ اس سے بیٹر ہے، بہتر ہے، بیسٹ. یہ بھی اس میں صرف ایک آپ کہہ لیں گے پہچان کسی چیز کی کہ یہ بیسٹ ہے. یہ کہتے ہیں ویری گڈ، بہت اچھی، ویری گڈ. ہائر جو ایک اس کی ایک پہچان کی کسی چیز کی ڈگری جو آپ کہہ سکتے ہیں، گڈنس کی، بہتری کی، اچھائی کی. خدا اس مسیح کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان تمام ڈائمینشن سے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے، بیکاز دیر از نو کمپیریزن. میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس کا کمپیریزن آپ دوسری گھڑی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کمپیریزن آپ شوز کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کا کمپیریزن شوز کے ساتھ کریں گے یا شرٹ کے ساتھ کریں گے، میچنگ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کمپیریزن نہیں ہو سکتا. خدا اس مسیح کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. You cannot compare Christ with anything else or anybody. وہ یونیک ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. خدا میں کوئی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. خدا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے اس کی ضرورت کا احساس جو ہے وہ ہر دور میں رہا ہے. اگر ہم ایشین سوسائٹی کو دیکھیں، قدیم زمانہ میں لوگ بت بناتے ہیں، خدا بناتے ہیں. آج بھی اگر ہم سب کانٹیننٹ کو دیکھیں، پرٹیکولرلی انڈیا میں، وہاں پر ملینز گاڈ اینڈ گاڈیس، 33 ملین گاڈ اینڈ گاڈیس. ہر چیز جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق وہ خدا بنا لیتے. خدا کا جو کانسیپٹ انسان کے اندر یہ ہے کہ جو اس سے زیادہ قوت والا ہو، طاقت والا ہو، اس کو وہ کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے. ہنومان ہے نا، ایلیفنٹ، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے سے زیادہ آگ ہے، آگ کی پوجا کی جاتی ہے، سمندر کی پوجا کی جاتی ہے. خدا
جو ہے وہ قادر مطلق ہے. It's not mighty God, because there's so many mighty God and goddess. But God is unique. He is Almighty God. کچھ ایسا اور کوئی نہیں ہے. جب ہم خدا کی یونیکنس کی بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کے اندر یسوع کی جو خواہش، جو سے پیار کرنے کی ایک اچھا ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے انسان سے پیار کیا ہے، اس سے اپنی جان دی ہے. خاص طور جب ہم خدا یسوع مسیح کی جو یونیکنس ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں اس فلسفی کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں نے کہا کہ لوگ اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ خدا گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کہ خدا جو ہے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا یسوع المسیح کی صورت. خدا یسوع پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چیلنج ہے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس کو ہم پلورلسٹک سوسائٹی کہتے ہیں. پلورلسٹک سوسائٹی کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جی بہت سارے خداؤں کو ماننا اور یہ کہنا کہ یہ سب ہی اچھے ہیں. پلورلزم اس کو ہم کہتے ہیں. اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم جو پروفٹ ہیں محمد، انہوں نے جب وہ گئے مکہ میں تو وہاں پر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اور مسیحیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا کہ جی ہم سب ایک دوسرے سے پیار کریں، سب مل کر رہیں. ان کی یہ ایک سوچ تھی کیونکہ یہودیوں نے اور مسیحیوں نے اس کو قبول نہیں کیا. We try to encourage people that we should live together. اور کامن جو گراؤنڈز ہیں جس میں مونوتھیسٹک جو ریلیجن ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، مسیحیت، ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس میں کثرت پائی جاتی ہے عبادت میں. تو کیونکہ اس وقت پولیگیزم جو تھا، بہت سارے خداؤں کو ماننا، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس چکر میں تھے کہ جی ٹھیک ہے جی پولیتھسٹک جو ویو ہے ان کے مطابق پولیگامی کی بہت بڑی پرابلم تھی، بہت ساری بیویاں رکھنا، بہت سارے خداؤں کو ماننا. تو یہ سوسائٹی کا ایک پرابلم تھا. بہت سارے بت تھے کعبہ میں، مکہ میں، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. تو اس بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1557 میں 1597 میں جو مغل بادشاہ تھے اکبر، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، فارسی میں کہتے ہیں دین الہی، دین اکبری بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس سے جب یہ دین شروع کیا تو وہ بھی اس بات کے حمایت میں تھے کہ یہ سب ٹھیک ہے، پلورلزم سب ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر نعت فاقی نہیں ہونی چاہیے، ہم سب کو بھائی چارے کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1606 میں اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. لوگوں نے کہا جی یہ بالکل غلط بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. And you'll be surprised کہ ٹوٹل جو اس میں لوگوں نے قبول کیا اس بات کو، جس کے فالوورز تھے، even he was a king، بادشاہ تھا، ایمپرر تھا، اور صرف 17 لوگ جو تھے اس کے فالوورز تھے. اس کو کنڈیم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا اس تحریک کو. اور وہ اس سے بڑا مایوس بھی ہوا. پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جو بھی ایگزسٹ کرتی ہے، WCF، ورلڈ کانگریس آف فیتھ، جو کہ یو کے میں کافی ایکٹیو ہے اور ہمیں کافی میٹنگ ہوئی. 1936 میں یہ ادارہ جو ہے یہ قائم کیا گیا، اور اس کو سر فرانسس جیمز باب تھے، انہوں نے اس کو قائم کیا. اور اس کی جو روٹ ہیں وہ امریکن ایک آرگنائزیشن تھی. 1893 میں اس کو قائم کیا گیا شکاگو میں.
اور یہ تھی پارلیمنٹ آف دا ورلڈ ریلیجن شکاگو. ان کا آپس میں الحاق، اور یہ دونوں بھی اسی بات کے فیور میں کہ جس تمام جو فیتھ ہیں وہ ایکول ہے. یہاں پر ایک دفعہ انہوں نے کرسمس کا ڈنر بھی کیا انڈر دی امبریلا آف دا پاکستان ہائی کمیشن، اور مجھے اس میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک دور میں I was very active interfaith practitioner, but I was always on the right wing, جہاں پر میں یونیکنیس آف کرائسٹ کی بات کرتا تھا کہ نہیں جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اور یہ بات ہے بھی ایسے ہی ہے. آپ کسی یہودی سے بات کریں، اس کو کہیں گے جی آپ کا کیا بلیو ہے، وہ کہیں گے آئی بلیو اپون گاڈ on the basis of Exodus chapter 1, on the basis of ڈیوٹرانومی. شمع جس کو کہا جاتا ہے سنا اسرائیل تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. اگر آپ مسلم سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک نبی کو مانتے ہیں، جس نو کمپرومائز. اگر آپ ہندوؤں کے پاس جائیں گے تو میں نے بتایا کہ ان کے تو اتنے خدا ہیں، دیوی دیوتا ہیں. کرسچن سے پاس آئیں گے تو کہتے ہیں ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں، جو کہ ایونجیلیکل کرسچن کی بات کر رہا ہوں. اس میں بہت سارے اور بھی سیکٹ ہیں، ڈینومینیشن ہے جو کہ خدا یسوع پر ایمان نہیں رکھتے. تو کہہ رہے کہ ہم ٹرین گاڈ کو مانتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا باپ. ان کا ایسنس، ان کا جوہر ایک ہے. تو کوئی بھی اس بات پر ایگری نہیں ہوگا. اینڈ ہیڈ دس ایکسپیرینس جب ہم سب بیٹھتے تھے، میٹنگ ہوتی تھی، لیکن آلویز دیر واز اے ٹینشن کہ یہ کون صحیح ہے. whereas خدا مسیح کی جو بات ہم کرتے ہیں اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں ہے. قیامت اور زندگی میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، دروازہ میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. So there shouldn't be any compromise upon the person of Christ and the uniqueness of Christ. اس کنٹری میں بہت بڑا یہ المیہ ہوا کہ چند سال پہلے یہ کہا گیا کہ جی آپ جو سائن بورڈ جیسے ہمارے چرچ کے بعد سائن بورڈ لکھا ہوا اس کے اوپر لکھ رہا تھا قیامت و زندگی میں اینڈ دا لائف ریزریکشن. تو یہ کہا گیا کہ جی آپ اس کو مٹا دیں، آپ یہ نہ لکھیں، کیونکہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، ان کو پرابلم ہوتی ہے، آپ یہ نہ لکھیں. کیونکہ ہم ملٹی فیتھ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ آپ فورس کر رہے ہیں کسی کو. ان دنوں میں ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتا تھا اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جی آپ جو ہے کرسمس گریڈنگ نہ لکھیں، میری کرسمس نہ لکھیں، آپ سیزن گریڈنگ لکھیں. اور ابھی یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ساری ہے. کرسمس کے سیزن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کارڈ جو بیچے جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم وہ کہتے ہیں آپ میری کرسمس نہ لکھیں، بٹ دیر نو کرسمس وداؤٹ کرائسٹ. کہتے ہیں آپ سیزن گریڈنگ لکھیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس طریقے سے ہم کمپیریزن کر سکیں، اور جو یہ سوچ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اب ذرا ہم اس بات پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ جو اپروچ ہے یہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے. And this is a great danger for our young people as they are studying with other people. دوسرے فیتھ کے بچوں کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں تو they are very much influenced by them. اور بچے کنفیوز ہیں، اچھا جی اگر یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. And there is no opportunity for them. ان کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ ان تمام باتوں کو سیکھ سکیں. ملٹی فیتھ ورشپ جو ہے وہ کی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پر. اب بات یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو ابھی اور زیادہ اس کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ آگے چل کر کتنا نقصان پہنچاتی ہیں ہمارے چرچز کو. یہ
فیبرک ہے چرچ، سوسائٹی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا فیبرک کو، اس چیز کو نقصان پہنچاتی ہے. اس میں خاندانی مسائل، کلیسیائی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا کے بغیر یہ سب کچھ جو ہے یہ ناممکن ہے، یہ جو ہیومنسٹ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، جہاں پر وہ کمپیشن کی بات کرتے ہیں، دیٹ از اے یونائٹیڈ پوائنٹ. Where the love of Christ is concerned, it is good to share that love. یونائٹڈ ہونا، اکٹھے ہونا اچھے کاموں کے لیے، اس میں معاشرتی جو ناانصافی ہے، جسٹس کے لیے کوشش کرنا، لوگوں کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں. مل کے اس کام کو کیا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے with all these organizations کہ ہم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں انسانوں کو سامنے لے. جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے اس کو ہم نہیں سوچتے. ہیومنسٹ یہی ہے، وہ خدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے سوچ رہا ہوں. بٹ واٹ گاڈ ہیز ڈن دے آر نیگلیکٹنگ دیٹ. یسوع اس پر کیا کہا تھا؟ تمام ہوا. نجات کا کام، انصاف کا کام یسوع نے وہ صلیب پر تمام کر دیا. اور یہی بات تھی کہ جب پالوس رسول ایک ایسی سوسائٹی میں تھا، جنٹائلز کے درمیان تھا، پیگن سوسائٹی میں تھا، تو وہ لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اندھے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معبود ہے. یسوع کے بارے میں وہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یسوع کون ہے. وہ اندھے کے خدا کی صورت ہے. اب ذرا ہم اس بات پر غور کریں، سیکھیں اس بات کو کہ وائی جیسس کرائسٹ از یونیک. کیوں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے؟ پالوس رسول جس بات کو کرتا ہے انکارنیشن کی، دیکھیے خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بے پدر پیدائش، یہ جو تجسم کا بھید ہے یہ بہت بڑا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے قصہ مریم کے بطن عطر سے وہ پیدا ہوئے. ایک سائنٹسٹ نے اس نے یہ کہا، اس نے تحقیق کی کہ جو عورت ہے اس کے جو ایگ ہے صرف لائف اس سے جو بچہ پیدا ہو سکتا ہے وداؤٹ انٹرونشن آف دا مین. یو بی سرپرائزڈ ود دس ریسرچ. لیکن اس میں ایک پرابلم اس نے کہی، اس سائنٹسٹ نے اس نے کہا کہ صرف جو ہے وہ فیمیل بیبی جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. There is no possibility کہ آپ میل چائلڈ جو ہے وہ اسے لے سکیں. That's the latest research. لیکن یسوع کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ he was a male. اور وہ کیسے؟ وہ روح القدس کی قدرت سے متی کے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہتا ہے. روح القدس کو اسے کہتا ہے. So there was an inside conceived جو اسے کیا قصہ مریم نے. ایسا بیت ہم اس کو اپنی محدود عقل سے نہیں سمجھ سکتے یہ سب کچھ کیسے ہوا. اب اگر اس بات کو ذرا ان دا بک آف جینیسس میں جائیں تو کیسے خدا نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھوٹا تو جیتی جان ہوا. So with that limited mind we cannot understand this mystery of incarnation. It's not outside, it's inside. There was no men and women involvement in that. وہ انسانی خواہش سے، انسانی رابطے سے پیدا نہیں ہوا. سو اس لیے یسوع المسیح کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری جو اہم بات ہے، میں اور آپ، ہماری چوائس نہیں تھی کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں، ہمارے پیرنٹس کون ہوں. میں جب یروشلم گیا تو جب واپس امیگریشن میں وہاں پہ تھے تو جو ینگ لیڈی تھی وہاں پہ، نوجوان وہاں پر جو وہ وہاں پر امیگریشن میں کام کرتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ پاسپورٹ میرا دیکھا تو اس نے کہا
Oh, you've been in Dubai, and yes. You are living in UK, you are British passport, yes. And you were born in Pakistan? I said yes. Simple उसने एक लफ्ज़ मुझे कहा, why? क्यों भाई? तो मैंने कहा that was beyond my limitation. तो मैंने कहा मेरी ये कोई अपनी मर्जी पे नहीं था. It's a God's plan. I was born in Pakistan. तो वो हंस पड़ी. मैंने कहा आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए? It's not our choice. अगर कोई अफ्रीका पैदा हुआ है, इंडिया पैदा हुआ है, कोई यूके पैदा हुआ है, तो ये खुदा की मर्जी के मुताबिक. अगर कोई गरीब घर में पैदा होता है उसकी चॉइस थोड़ा कि मैं गरीब घर पैदा, या कोई अगर मिलियन के घर में पैदा होता है उसकी चॉइस तो नहीं थी. बट इन द केस ऑफ जीसस बर्थ, जीसस चूज टू बी बॉर्न. दैट्स द डिफरेंस. कि वो मुकस्सा मरियम के घर में उसको पैदा होना था, उसके बचने अतर से पैदा होना था. दैट्स द डिफरेंस. और देखिए दुनिया की साइंस ने जो तरक्की कर ली है, बच्चा मां के पेट में हो तो पता चलता है जिसका जेंडर क्या है ना. लेकिन उसको पता चलता है जब बच्चा औरत ने कंसीव किया. दुनिया की कोई साइंस नहीं बता सकती, और उसके लिए खास टाइम फ्रेम है कि जब वो पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता. जो मेरी बहनें नर्सेज बैठे उनको आज इस बारे में इल्म है. यीशु अल मसीह के बारे में बहुत साल पहले यशायाह से नाम ही बता देता है कि उसका नाम इमैनुएल, उसका नाम अजीब बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा. Isn't it surprising? बच्चा तो भी दुनिया में आया नहीं, उसका नाम ही पता चल गया. और हजारों साल पहले इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 खुदा ने कहा कि जो औरत से पैदा होगा शैतान वो तेरे सर को कुचलेगा. और गलतियों में पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा मसीह औरत से पैदा हुआ. इट वाज ऑल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर एंड द प्लान ऑफ गॉड. वो खिलकत का तमाम मखलूकात से पहले मालूम है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई. आसमान की या जमीन की देखी या देखी, तब को या रियासतें या मुफ्ते या जहाज, सब चीजें उसके वसीला उसके वास्ते पैदा हुई हैं. ऐसी खूबसूरत बात है. और आगे चलकर 18वें आयत को देखें, और वही बदन यानी कलीसिया का सारा वही बंदा है और मुर्दों से जीवने वालों पर उठा ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो. क्योंकि बाप को ये पसंद है कि सारी मामूली चीजें पूर्ण करे. He is Alpha and Omega. खुदा मसीह बहुत दफा ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं बाप की तरफ से आया, मैं बाप में से निकला. अब बेटे का जो लुगवी मतलब है ना, वो यही है, निकला हुआ, कम आउट ऑफ इट. वो उसकी जात का प्रभाव है, उसकी जात का नक्श है, आइकन, इमेज ऑफ गॉड. इसी खुदा मसीह जो है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है. वो कुदस से दुनिया में आए. अब जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नॉट ओनली द बर्थ ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट ट्राई टू फोकस अपॉन हिज मिशन, हिज वर्क. खुदा मसीह अपनी मां मरीम के साथ और यूसुफ के साथ जो फॉस्टर फादर थे उनकी निगहदाश्त करते थे. वो बायोलॉजिकल फादर नहीं थे. आज तक कोई भी शख्स खुदा मसीह का जिस्मानी बाप साबित नहीं कर सकता, कोई बायोलॉजिकल फादर साबित नहीं कर सकता. यीशु ने ये कहा कि वो मेरा आसमानी बाप है और आसमान से बात है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो. तो जब वो गए तो खुदा मसीह 12 साल के थे, और यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब कोई बच्चा जो है वो 12 साल की उम्र में क्रॉस करता तो उसको मैन कहा जाता था, और वो अपने बाप के साथ उसके बिजनेस में, उसके काम में शामिल होता था. दैट वाज द ट्रेडिशन यहूदियत. तो यीशु मसीह जब गए तो जब वहां से वापस आ रहे थे तो मुकद्दस मरियम जो थी वो और मुकद्दस यूसुफ जो है वो जब वहां से आ गए. अब दस्तूर ये था कि जो लेडीज होती थी, खवातीन होती थी, उनको 15
میل پہلے آگے جو ہے وہ جانا پڑتا تھا کہ جا کر وہ جو ہے کوکنگ کر سکے, گھر کو تیار کر سکے, کھانا وغیرہ بنا سکے. ان کا تو یوسف جو تھے وہ پیچھے رہ گئے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع جو ہے وہ قسم مریم کے ساتھ ہیں, اور مریم بھی سوچ رہی تھی کہ وہ یوسف کے ساتھ ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بے احتیاطی انہوں نے کی یا وہ کیئرفل نہیں تھے, بٹ دیٹ واز اے ٹریڈیشن کہ ایسے لوگ جو ہے سفر کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع نہیں ہے تو قسم مریم جو ہے وہ اس کو کہنے لگی ویئرز جیسس. Then they went back to Jerusalem, چلو وہاں پہ چلتے ہیں, اور وہاں پہ چل کر دیکھتے ہیں. تو دیکھا کہ یسوع جو ہے وہ بڑے بڑے جو استاد تھے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, بات کر رہے تھے. مریم نے کہا کہ ہم پریشان تھے, آپ ادھر ہو, ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو یسوع نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرورت ہے. Why you are worried? I'm in my father's business. خدا یسوع مسیح بچپن سے اس بات کو جانتے تھے why he is in this world. On the basis of Isaiah chapter 61, خدا کی روح مجھ پر سے بھیجا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں, شکستہ دلوں کو تسلی دوں. اور خدا یسوع مسیح نے بات خانہ میں جا کر اس بات کو پڑھا کہ آج یہ رشتہ پورا ہوا. نبیوں کو چنا جاتا تھا, ان کو بھیجا جاتا تھا. موسیٰ کو چنا گیا, بلایا گیا, جلدی جھاڑی میں خدا سے مخاطب ہوئے. ابراہیم دیر عمر میں خدا نے اس کو بلایا 75 برس کا. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو کسی نے بتایا نہیں, کو معلوم تھا کہ وہ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں. اور جو یوحنا کا انجیل بیان 17 کا کہ باپ جس کام کو کرنے کے لیے نے مجھے بھیجا تو اس کو میں نے مکمل کیا, میں نے تیرے نام کو جلا دیا. ابھی جو ہم آیت دیکھ رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ تمام ہوا, اپنے اس مشن کو جانتے تھے. اور یہ چیز خدا یسوع مسیح کی دوسرے انبیاء سے, دوسرے لوگوں سے خدا کو مختلف کرتی ہے کہ ان کو اپنے مشن کے بارے میں, اپنے پرپس کے بارے میں معلوم تھا. لوگوں کو بتایا جاتا تھا نا انبیاء کو کہ جی آپ کا یہ کام ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن یسوع کو پتا تھا وہ کس لیے. اس لیے وہ لوگوں کو منع کرتے میرے بارے میں نہ کسی کو بتانا, کیونکہ he was heading towards the cross. That was his destination. وہ رول کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ اپنی جان دینے کے لیے آئے تھے. Now he will come back to rule. یسوع کی جو اتھارٹی ہے اس کو جو ہم دیکھتے ہیں there is no comparison. ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے تھے. موسم پر سے شاگرد ڈاکے کہ یہ کون ہے, کور پانی اس کو مانتے ہیں. وہ ڈوب رہے تھے, کشتی ڈوب رہی تھی. 4 دن کے مردہ لازر کو خدا نے زندہ کر دیا. جنت کے اندھے کو یسوع نے ٹھیک کر دیا. اور یونا کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار دنیا کی شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے جنت کے اندھے کو ٹھیک کیا ہو. یہ کیسا شخص ہے بھائی؟ یسوع نے جب 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا, لوگ کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کو زندہ کیا, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ عیسیٰ نے, ایلیا نے, خدا کے شاگردوں نے, وہ سب مر گئے. لیکن یسوع نے نہ صرف خود مردوں کو زندہ کیا بلکہ وہ خود بھی مردوں میں سے زندہ ہو گئے اور زندہ ہے, زندہ رہے گا. That is the beauty of his character. وہ آسمان پر اٹھائے گئے جہاں پر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھے انہیں شفایت کرتے ہیں. And he is coming back. وہ دوبارہ آنے والے ہیں. اور جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, بہت دفعہ ہم زندگی میں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یسوع کون ہے. مریم اور مرتھا دونوں گھر پہ تھی, یسوع وہاں پر آئے. آرگومنٹ گوئنگ آن. ایک خدا کی خدمت کر رہی تھی, کھانا بنا رہی تھی, دوسرا کلام سن رہی تھی. دیکھیے کہ جب جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں داخل ہوئے. مرتھا نام ایک عورت سے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی بہن تھی, وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. لیکن مرتھا بند کرتے کرتے گھبرا گئی. اس کے پاس آ کر کہنے کی آئے خدا کیا یہ خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا, اسے فرما کے میری مدد کرے. خدا نے جواب میں سے کہا مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و ترجمہ ہے, لیکن ایک ضرور ہے اور مریم کو اچھا حصہ چن لیا جسے چھینا نہ جائے گا. The world is after the so many things. As I was talking about the compassion, I was talking about serving the community,
We have to do that. हमें ये करना है, लेकिन the best part we need to choose is Christ. जो सबसे बेहतर हिस्सा है वो है यीशु अल-मसीह, जिसको हमने चुना है. Why? Because there is no substitute, no worldly things. कोई भी उसका substitute नहीं है. खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम खुदा की जो खूबसूरती है उसको ज़हन में रखते हुए, उसकी शख्सियत को ज़हन में रखते हुए अपनी सोच को, अपने इरादों को, अपने ख्यालात को बदलें और खुदा की जो खूबसूरती है उसको लोगों के बारे में बताएं, लोगों को बताएं कि यीशु कौन है, क्यों हम उसके फॉलोअर्स हैं, क्यों हम उसके बीच की अथॉरिटी, उसका जो इख्तियार है, ये सारी बातें जो हैं हमें जानते हुए खुदा का शुक्र करना है कि हमारा यीशु जो है वो यूनिक है. He is wonderful. He is so beautiful. There is no comparison of our Christ. There is no substitute of our Christ. आइए हम खुदा से दुआ करें कि as there is so many ambitions, so many desire in the heart of the people, people are choosing the wrong things, wrong track, wrong people. चुनते हैं. हो सकता है वो बड़े अच्छे उस्ताद हों, बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं, लाइक खुदा and other people, लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं. आइए हम दुआ मांगे. and our pastor please come forward and lead us. Let us pray. Ever loving and ever merciful Father, we come in your holy presence. We come to you as we are. We come to worship you. We come to sing and praise to you. And we also come as a falter human being. We may not be marginalized in the society, in the culture, in a community, but we have marginalized ourselves in your sight by our deeds, our sinful nature, and ever disobedience to you. How much we can thank you for all your mercies and all your goodness. Despite of who we are, you still give to us. As we rightfully heard in today's message, that your earthly parents may forget you, may not be able to fulfill your needs, but our God, our Lord and Savior Jesus Christ, will always take care of us. The message what we heard today is something to recall, something to reflect in our own lives, what Jesus meant for us, what we have learned from His life, and when we call ourselves His followers, are we not ashamed of not doing even an iota of what was taught to us? Lord Jesus Christ, give us the understanding and wisdom as what we take and what we teach our next generation. Even if are going to a certain age of life when we are not obedient to you, what message of goodness we will carry forward. God, we come to you as we pray before, as who we are. We pray for all your blessings. We pray for all your time. We pray for this congregation. We pray for this church. We pray for ourselves, our community, our neighbors,
the country we live in. We pray for Pastor G and his family. We pray for the musicians of this church. We pray for the elders of this church. We pray for the congregants of this church. And I also pray for myself, my wife, and our 3 children. Lord, so much is happening around in the world today. The ongoing war and the tensions between the countries, which is never ending. The way the government is being led. But we still thank you that you are with us. We thank you for the armed forces of this country. We thank you for the NHS and the people who provide us with the medical care. We pray for carers and the other people whom we stand by if we are in medical illness. Lord, thank you for providing for us the job we do. Thank you for our being good to us all the time, despite our frailties. Lord, as we conclude today's service and we go into this earthly life, Lord Jesus Christ, be with us. Remind us of the goodness you have given us in our lives, and we take this for it. We thank you enough for everything. In the mighty name of Jesus Christ, we ask and pray. Amen.